السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 36 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تحقیق تو دے دیا گیا ہے اپنے سوال اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی تمہارے سوال ہم نے قبول کر لیے ہیں، اور تمہاری دعا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے 4 قسم کی دعا فرمائی تھی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے قبول کر لیے۔ یعنی ایک شرح صدر کے بارے میں، اور یہ کہ میرا کام آسان ہو جائے اور میری زبان کی گرہ کھل جائے اور میرا بھائی میرا مددگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کی قبولیت کے ساتھ پہلے کیے گئے بڑے بڑے 8 احسانات کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا تمہارے اوپر دوسری مرتبہ۔ یعنی یہ جو پہلے سارے احسانات تھے جن کا آگے ذکر آئے گا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے طلب کیے بغیر تھے، تو اس لیے فرمایا کہ یعنی وہ پہلی بار تھی، اور یہ دوسری مرتبہ جو آپ ہم سے سوال کر رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام جو مانگ رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں پوری ہو گئی ہیں۔ فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحی، جب ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف جو بھی وحی کی گئی۔ یعنی عرب لوگ کسی بات کو بہت عظیم سمجھانے کے لیے اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہی انداز اختیار کرتے ہیں کہ ما یوحی، یعنی جو بھی وحی کی گئی، جو بھی ان کو کہا گیا۔ ان اقذفیہ فی التابوت، یہ کہ اس کو صندوق میں ڈال دو۔ یہ دوسرا اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام پر احسان تھا۔ فاقذفیہ فی الیم، پس ڈال دو صندوق کو دریا میں۔ فلیلقہ الیم بالساحل، پس چاہیے کہ ڈال دے دریا اس صندوق کو ساحل پر۔ یہ چوتھا احسان تھا۔ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، پکڑ لے اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن۔ یعنی اصل میں یہ بات ساری اس طرح سے تھی کہ فرعون نے جب سے وہ خواب دیکھا تھا اور نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری حکمرانی کے اختتام کا سبب بنے گا، تو اس نے ان کے لڑکوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا، اور ہر ماں باپ پر یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بچے کے پیدا ہوتے ہی خود اس کو مذبح خانے میں لے کے جائیں اور ذبح کروا دیں۔ استغفر اللہ، ورنہ ماں باپ کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ پھر اس نے دیکھا کہ جو مزدور پیشہ لوگ تھے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، ان میں خاصی قلت آ گئی، فوج میں بھی قلت آ گئی، تو پھر اس کو مشورہ دیا گیا کہ 1 سال کے لوگوں کو چھوڑ دو اور 1 سال کے بچوں کو ذبح کروا دو۔ تو اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جس سال کے بچے ذبح نہیں ہوتے تھے، اس سال سیدنا ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہ بچ گئے، اور جس سال بچے ذبح ہوتے تھے اس میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو ذبح نہیں کروانا۔ اس نے سوچا کہ جب تک میں اس کو سنبھال سکی سنبھالوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ترکیب ان کے ذہن میں ڈال دی کہ انہوں نے ایک لکڑی کا صندوق بنوایا اور اس میں تارکول یعنی لک جو ہوتی ہے وہ بچھائی، سانس کے لیے اس کے ڈھکن میں سوراخ کروائے، اور آخر بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو اس کو ارد گرد سے چھپانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی ان دنوں جس طرح کے سادہ سے مکان ہوتے تھے تو یہ بڑا مشکل کام تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اب بچہ پکڑا جائے گا اور ہم بھی پکڑے جائیں گے، اس سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس الہامی مشورے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس کی وجہ سے، اس صندوق میں بچے کو ڈالا اور بہا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ اس کو ساحل کے اس کنارے پر لے جاؤ جو فرعون کے محل کی طرف ہے۔ تو جب وہاں سے وہ گزرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے چھٹا احسان موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیا کہ ان کے اوپر اپنی طرف سے ایسی محبت ڈال دی کہ سب اس بچے پر نثار ہی ہوتے جا رہے تھے۔ حالانکہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب 70-80 ہزار بچے وہ ذبح کروا چکا تھا تو ان میں کئی بچے بڑے بڑے خوبصورت بھی ہوں گے، لیکن یہاں چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بننے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص پروگرام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پہ خاص ایک محبت ڈال دی کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ تو فرمایا کہ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، کہ اس کو میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے، اور میں نے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی۔
وَلِتُسْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے۔ یعنی یہ 7واں احسان اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اپنی نگرانی میں پلواتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی جو گزشتہ زندگی ہے اس میں کسی قسم کا بھی کبھی کوئی ایسا گناہ یا ان کے ساتھ کوئی ایسا فعل نہیں کیا جاتا جو شریعت کے خلاف ہو، جو مشرکانہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پیدائش سے لے کر جوانی تک انبیاء علیہ السلام کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ کرتے ہیں کہ انبیاء خود تو شرک بالکل نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی شرک نہیں کیا جاتا۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، جب تیری بہن چلتی تھی پس وہ کہتی تھی کہ کیا میں تمہیں خبر دوں ایسے شخص کی، ایسے گھرانے کی جو اس کی کفالت کریں گے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، بس ہم نے لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ نہ ہو۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور تو نے ایک جان کو، ایک شخص کو قتل کر دیا، پس ہم نے تجھے اس غم سے بھی نجات دے دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا ہم نے تجھے کئی طرح سے آزمانا۔ یعنی 8واں احسان اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ان کی جو والدہ محترمہ تھیں انہوں نے اس صندوق کی نگرانی کے لیے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ اس کی نگرانی کرے اور دیکھے کہ صندوق کہاں جاتا ہے۔ تو صندوق کے پیچھے پیچھے وہ چلتی رہی، جب وہ دیکھا کہ وہ محل میں پہنچا ہے، اب پھر بچے کی پرورش کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر سارے ہی دودھ حرام کر دیے۔ یعنی ان دنوں میں دایا ہی دودھ پلایا کرتی تھیں، تو موسیٰ علیہ السلام کسی پر رضامند ہی نہیں تھے۔ جب بچہ یوں بلکتا جا رہا تھا اور رو رہا تھا تو ان کی بہن نے یہ صورتحال دیکھ کر لوگوں سے کہا، چونکہ ان دنوں محلات میں ایسی نگرانیاں نہیں ہوتی تھیں، عوام کی رسائی ہوتی تھی محلات کے اوپر۔ ویسے بھی یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی کوئی اتنے غیر معروف نہیں تھے بلکہ معروف گھرانے سے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں آپ کو ایک ایسی فیملی بتاتی ہوں جو اس کی پرورش کر سکتی ہے۔ تو چونکہ وہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ وہاں پہنچی اور انہوں نے بچے کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ کی حکم کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور انہوں نے دودھ کو قبول کیا۔ تو اس طرح سے وہ بچہ جو قتل ہونے جا رہا تھا وہ اب بادشاہ کی زیر نگرانی پلنا شروع ہوا کہ بادشاہ نے ان کی ماں کو اپنے محل میں جگہ دی، چونکہ اب موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کے لیپالک بیٹے تھے اور ماں یہ اس کی آیا تھیں، تو فرعون ان کو تنخواہ دے رہا ہوگا اور یقینی بات ہے کہ اس نے رہائش بھی دی ہوگی، اور یہ سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیے۔ یہ 8 انعامات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا، یعنی چونکہ ان کی ذات کے ساتھ ان ساری چیزوں کا تعلق ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس محل میں پلے بڑھے جوان ہو گئے، اور پھر انہوں نے بڑے ہو کر ایک مرتبہ 2 شخصوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، جن میں ایک بنی اسرائیلی تھا اور ایک فرعون کی قوم کا بندہ تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جو فرعون کی قوم کا آدمی ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، انہوں نے اس کو مکہ مارا تو اتفاق سے وہ مر گیا۔ اب وہ بھی شاہی خاندان کا تھا، تو اب قتل کو جاننے والے صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک جس کی خاطر مکہ مارا گیا تھا۔ اب محل میں قاتل کی تلاش شروع ہوئی، تو لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر اگلے دن دیکھا کہ وہی بنی اسرائیلی ایک اور قبطی کے ساتھ، یعنی قبط قبیلہ تھا نا فرعون کا، اس کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ بنی اسرائیلی کی مدد کریں، لیکن ان کے ذہن میں ایک بات آئی، انہوں نے کہا کہ اِنَّکَ لَغَوِیٌّ مُبِینٌ، کہ کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا، آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے، تو شاید تیری ہی زیادتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اس نے یہ سمجھا کہ کل اس کو مکہ مارا ہے تو وہ مر گیا، آج مجھے مکہ ماریں گے، تو اس نے شور کر دیا، کہنے لگا کہ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، جس طرح کل تم نے ایک بندے کو مکے کے ساتھ مار ڈالا ہے اس طرح مجھے بھی مارنا چاہتے ہو۔ اب وہ شخص جو اس کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ بھاگ گیا،
کیونکہ بادشاہ نے قاتل کی تلاش کرنے پر انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ اس نے جا کر بتا دیا کہ قاتل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ایک وفادار نے ان کو بتایا کہ بادشاہ نے تمہارے قتل کا فیصلہ کیا ہے، چنانچہ یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر رہے تھے۔ اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نکلے اور انہوں نے سوچا کہ مدین کی طرف جاتا ہوں، کیونکہ مدین انبیاء علیہ السلام کی بستی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی نسب نامہ یہی انبیاء کے سلسلے سے ہی ملتا تھا۔ یہ وہاں چلے گئے۔ وہاں ایک لمبا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا جو 20ویں پارے میں ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں وہ کافی عرصہ ٹھہرنے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو لے کر آ رہے تھے کہ رستے میں یا تو رستہ کھو گئے یا یہ رستہ نہیں جانتے تھے۔ بہرحال کسی طرح سے وہ طویٰ وادی کی طرف آ نکلے جہاں ان کو روشنی محسوس ہوئی، اور روشنی سے یہ آگے ساری اللہ تعالیٰ کی بات چیت ان کے ساتھ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ یہی ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، بس ہم نے تمہیں غم سے نجات دے دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا ہم نے تجھ کو آزمانا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پس تو ٹھہرا رہا مدین میں کئی سال۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تو آیا اندازے پر اے موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی عَلَىٰ قَدَرٍ کا مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ تلاش کرتے ہی اس طرف آ نکلے تھے، اللہ نے ہی ان کو اس طریقے سے بلا لیا تھا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے چن لیا ہے تجھے اپنی ذات کے لیے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جہاں سے بات شروع کی تھی اسی بات کا ذکر کیا کہ آپ کو نبوت کے لیے مخصوص کر لیا گیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور نہ بھولنا تم دونوں میرے ذکر کو، یعنی میری یاد میں کسی قسم کی کمی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد جو ان کے ساتھ ہم کلام ہونے کا مقصد تھا وہ واضح طور پر بتا دیا کہ تم دونوں جاؤ اور تم فرعون کے ساتھ بات کرو، کیونکہ وہ سرکش ہے اور اپنی قوم کو آزاد کراؤ۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، پس کہو تم دونوں اس کے لیے بات نرمی کی، لینا نرمی کی بات، یعنی سخت کلامی نہیں کرنی۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا ڈرے۔ اس آیت میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ساتھ نرم گفتگو کرنے کا حکم دیا، حالانکہ فرعون وہ شخص تھا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، اور ایسے شخص کے ساتھ تو بات سختی سے کرنی چاہیے تھی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرم گفتگو پر جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ سخت پہ نہیں ہوتا، اور آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ نصیحت بھی فرمائی تھی کہ نرمی کو لازم پکڑو، سختی سے کنارہ کر لو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی نصیحت کی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ مبارک ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ چاہے وہ نافرمان ہوں یا فرمان بردار ہوں سختی کا معاملہ نہیں کرتے، لیکن جب بندہ ہٹ ڈرمی پہ ضد پہ اتر آتا ہے تو پھر اس پہ سختی کی جاتی ہے۔ دوسرا لفظ قابل غور ہے لعلہ، شاید کہ۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی اور مستقبل کی پوری خبر ہے، تو پھر یہاں شاید کا لفظ کیوں بولا گیا؟ تو اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہاں لعلہ کئی کے معنی میں ہے، تاکہ، کئی یتذکروا، تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کا عذر ختم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن یہ بات نہ کہے کہ مجھے تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے سامنے نرمی سے بات کرو کہ اگر وہ نصیحت پکڑنا چاہتا ہے یا ڈرنا چاہتا ہے تو ڈر جائے، ورنہ حجت قائم ہو جائے، دلیل پوری ہو جائے اور وہ اللہ کے خلاف دلیل پیش نہ کر سکے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ دوسرا مطلب یہ ہے اس کا کہ لعلہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے سامنے دین کی دعوت کو پیش کریں گے تو اس وقت ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ شاید یہ نصیحت پکڑ جائے، کیونکہ جب بندے کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کام بالکل نہیں ہونا
تو پھر اس کے کرنے اور کہنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جب اس کے ہونے کی کچھ نہ کچھ امید ہو تو پھر اس کام کے کرنے اور کہنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے لعلہ کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام یقین کی حد تک اس کو توحید کی دعوت دیں، یعنی یقین کے ساتھ کہ وہ نصیحت پکڑ لے گا بہت اچھے انداز میں۔ پھر اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ فرعون یہ موسیٰ علیہ السلام کی جب گفتگو سنے گا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ شاید یہ باتیں ساری سچی ہی ہیں، اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو اس طرح سے لعلہ کی یہ 3 تفسیریں یہاں کی جاتی ہیں۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، ان دونوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈرتے ہیں یہ کہ وہ ہمارے اوپر یفرطا زیادتی کرے گا، او ان يطغى یا ہم پر سرکشی کرے گا، یعنی ہمیں مارے پیٹے گا، یا وہ ہمارے سر پر چڑھ دوڑے گا، ممکن ہے کہ وہ قتل ہی کرا دے، تو ہمیں اس بات کا ڈر ہے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں نہ ڈرو، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سننے اور دیکھنے والا ہوں۔ یعنی میں اپنے جو قاصد ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، میں ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو اور وہ کیا جواب دیتا ہے۔ یعنی یہ مدد کی بہترین امید کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيل، بس تم دونوں جاؤ، بس تم دونوں اس کو کہو کہ بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، رسول ہیں، بس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو۔ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور ان کو عذاب نہ کرو۔ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ، تحقیق ہم تیرے پاس لائے ہیں تیرے رب کی طرف سے نشانی، یعنی وہ جو معجزات تھے۔ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی پہلی بات ان کو یہ بتاؤ کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، دوسری یہ بتاؤ کہ ہم اللہ کی طرف سے قاصد ہیں اور بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی آزادی اور توحید اور رسالت، یہ 3 پیغام اس کو دو، اور پھر اس کا نتیجہ اس کو بتاؤ کہ جو شخص ان باتوں کو قبول کر لیتا ہے وہ عذاب سے بچ کر سلامتی کا حقدار بن جاتا ہے، اور جو ان باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کے اوپر عذاب ہے۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک اس شخص پر عذاب ہے جس نے جھٹلایا اور وہ پھر گیا، یعنی انکار کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں بچ سکتا۔ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ، فرعون نے کہا کہ پس تم دونوں کا رب کون سا ہے موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام توحید سناتے ہی جا رہے ہیں۔ تو فرعون نے بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ اچھا بھی بتاؤ تو صحیح تمہارا رب کون ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ میری ربوبیت کا انکار کریں گے تو درباری اس پہ ٹوٹ پڑیں گے اور میری جان بھی چھوٹ جائے گی اور یہ دونوں ٹکانے لگ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دی، یعنی پیدا بھی کیا، شکل و صورت بھی عطا کی، جسم بھی عطا کیا، صلاحیتیں بھی دی۔ ثم ہدا، پھر اس نے ہدایت دی، یعنی ہر مخلوق کے ہر فرد کو اس کی رہنمائی کی کہ وہ آگے کیا کرنے والا ہے۔ مثلاً اگر وہ جانور ہے تو اس کا رہنا سہنا اس کو سکھایا، اگر انسان ہے تو دیکھیں کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی چوستا ہے، چوزا انڈے سے نکلتا ہے تو پیدا ہوتے ہی دانہ چگتا ہے، سانپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی ڈستا ہے، یعنی ہر ایک کو اس کی راہ دکھا دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہی نہیں کہ میرا معبود اللہ ہے، بلکہ انہوں نے اس طرح سے بات کی چونکہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی بڑے معبود کو تو مانتے ہی تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اسی بڑے معبود کو مانتے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو۔ قال فما بال القرون الاولی، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے کمال حکمت کا جواب دیا تو فرعون نے بات کو پھر ٹالا، کہنے لگا فما بال القرون الاولی، اس نے یہ سوال کیا کہ پہلی بستیوں کا کیا حال ہے۔ فما بال القرون الاولی، قرون یہ قرن کی جمع، یعنی اس کا مطلب یہاں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ تم اور تمہارا رب غیب جانتے ہو کہ نہیں؟ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ کہے گا، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ سب جہنم میں گئے، تو یہ میرے درباریوں کے ہی باپ دادا ہیں جن کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، یہ ٹوٹ پڑیں گے، تو اس طرح ان کا آپس میں الجھاؤ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں بھی کمال حکمت کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام یہ اللہ کی دی ہوئی حکمت کے مطابق ہی بولتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں، بلکہ کہنے لگے کہ علمها عند ربی فی کتاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس بات کا علم تو میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی بھولا ہے، یعنی ان کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا حال کتاب میں لکھ رکھا ہے، جس چیز کے بھی وہ حقدار ہوں گے وہ دے دیں گے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، وہ اللہ جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو مہدن، بچھونا یعنی فرش، کہ دیکھیں کہ ہم اس زمین کو کھودتے ہیں، پھاڑتے ہیں، اس کے اوپر بوجھ لادتے ہیں، مشینیں اس کے اندر فٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کیا کیا کچھ اس زمین کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ زمین پھر ایک نرم گرم بسترے کی طرح ہمارے ماتحت ہے۔ اور وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس نے چلائے ہیں تمہارے لیے اس میں راستے، یعنی پھر انسان کو راستہ پہچاننے کی اللہ نے یہ طاقت دی کہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو کہاں کہاں تک، دوسرے ملکوں تک، زمین کے کناروں تک پھر کے پھر اپنے گھر میں آ جاتا ہے، راستوں کو پہچانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ تیسری نعمت، اور اس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ، بس ہم نے نکالے اس کے ساتھ جوڑے مختلف انگوریوں کے، یعنی مختلف قسم کی چیزیں ہم نے زمین سے اگائیں۔ کُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ، کھاؤ اور چراؤ اپنے چارپائیوں کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، یعنی یہاں یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، دونوں چیزیں ہی ہو سکتی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی ایسی 4 نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس نے پوری دنیا کو محیط کر رکھا ہے کہ کوئی چیز بھی اس سے باہر نہیں نظر آتی، کہ اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، تمہیں راستے دکھائے، آسمان سے پانی اتارا اور پھر مختلف چیزوں کو اگایا کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے 4 پاؤں کو بھی کھاؤ، اور فرمایا کہ جو صاحب عقل ہیں، صاحب علم ہیں، وہ ان چیزوں سے نصیحت پکڑتے ہیں، جن کے پاس علم اور عقل نہیں وہ ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فائدہ اٹھانے والوں میں اور سمجھ حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔